میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے جو بیان کرنے جا رہا ہوں یہ صرف ایک بیان نہیں ہے، بلکہ زندگی کو بدلنے کا ایک بہت ہی اہم پیغام ہے۔ اور آج کا بیان میں اپنی طرف سے نہیں کروں گا، آج کا بیان جو ہوگا وہ دل کو ہلا دینے والا اور ہم سب کے دلوں کو پلٹا دینے والا اور ہم سب کی زندگی کو کامیاب بنانے کا ایک بہترین نسخہ ہے۔ آج کا اگر بیان آپ نے نہیں سنا تو بہت پچھتاوا ہوگا، کیونکہ میرا آج جو بیان ہونے والا ہے یہ میرا بیان نہیں ہے، بلکہ اس موجودہ دور کے اندر پورے دنیا میں سب سے بڑے عالم دین شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بیان ہے۔ بہت سارے حضرات یہ بیان سن کر کے پاک بنے، نیک بنے، اللہ کے ولی بنے اور ان کو اپنا زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہوا اور ان کی زندگی کا کایا پلٹ گیا۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس قربانی کے موقع پر اور حج کے اس عظیم فریضے کے موقع پر جو حضرت نے اسی موقع پر بیان فرمایا تھا، جو بہت زیادہ وائرل ہوا اور بے شمار لوگ حضرت کے بیان سے مستفیض ہوئے۔ اس لیے بزرگار دوستو، آپ حضرات سے گزارش ہے اور درخواست ہے کہ آج کا بیان جو ہے بہت ہی توجہ کے ساتھ اور پوری غور کر کے انشاءاللہ سنیں، بہت ہی فائدہ ہوگا۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر۔ حضرات علماء کرام، بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ گزشتہ اجتماع میں یہ عرض کیا گیا تھا، اس مجلس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ بیٹھ کر اپنے حالات کا جائزہ لیں اور مرنے کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کے لیے اس کی اصلاح کی فکر کریں۔ نہ یہاں کوئی استاذ ہے، نہ شاگرد، نہ معلم ہے، نہ متعلم، نہ مصلح ہے اور نہ زیر اصلاح، بلکہ ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں اور ہم سب ایک ہی منزل کے بارے میں بیٹھ کر کچھ سوچ بچار کر لیں۔ اس کے لیے کیا تیاری کرنی چاہیے، کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے، باہمی مذاکرات کی برکت سے اللہ تعالیٰ دلوں میں فکر بیدار فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ اسی فکر کے پیدا کرنے کے لیے یہ اجتماع منعقد کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی برکات عطا فرمائے، آمین۔ ایک وقتی مطالبہ، اصلاح نفس اور آخرت کی تیاری کے لیے دین کے احکامات و تعلیمات بے شمار ہیں اور انشاءاللہ رفتہ رفتہ مختلف موضوعات سامنے آتے رہیں گے، لیکن اس وقت خیال آیا کہ ایک وقتی مطالبہ ہے، اس کے بارے میں کچھ گزارشات عرض کروں۔ وہ مطالبہ یہ ہے کہ 1-2 دن کے بعد ذی الحجہ کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو مختلف امتیازات بخشے ہیں جن سے متعلق اس کے کچھ احکامات و تعلیمات موجود ہیں۔ تو خیال آیا کہ ان سے متعلق کچھ گزارشات پیش کر دی جائیں، کیونکہ میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ دین وقت کے تقاضے پر عمل کرنے کا نام ہے، کہ اس وقت مجھ سے دین کا کیا تقاضا اور کیا مطالبہ ہے۔ آدمی اگر اسی وقتی تقاضے پر عمل کرے تو اسی کا نام دین ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے کی امتیازی خصوصیات اور عبادات۔
ذی الحجہ جو ابھی بالکل آج یا کل شروع ہونے والا ہے، ذی الحجہ کے مہینے کی کچھ خصوصیات ہیں اور کچھ ایسی عبادتیں اس مہینے میں مقرر فرمائی گئی ہیں جو سارے سال میں ادا نہیں کی جا سکتی، جبکہ دوسری عبادتوں کا حال یہ ہے کہ وہ وقت مقررہ میں تو ادا کی ہی جائیں گی، لیکن اگر وہ وقت مقررہ کے علاوہ نفلی طور پر ادا کی جائیں تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر فرض نماز کے 5 اوقات مقرر ہیں، لیکن اگر نفلی طور پر کوئی شخص ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ زکوٰۃ سال بھر میں 1 مرتبہ فرض ہے، لیکن نفلی صدقہ عام دنوں میں بھی دیا جا سکتا ہے، بلکہ کرنا چاہیے۔ ایسے ہی روزے ہیں کہ سال بھر میں صرف رمضان کے مہینے میں فرض ہیں، باقی نفلی روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ لیکن بزرگار دوستو، ذی الحجہ کے مہینے میں 2 عبادتیں ایسی ہیں جو اس مہینے کے مخصوص ایام کے علاوہ کسی اور دن میں ادا نہیں کی جا سکتی۔ ایک تو حج کی عبادت اور دوسری قربانی کی عبادت۔ حج ذی الحجہ کی متعین تاریخوں ہی میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ حج ذی الحجہ کی متعین تاریخوں ہی میں ادا کیا جا سکتا ہے، ورنہ عرفات کا میدان تو آج بھی ویسے ہی اپنی آغوش کھولے ہوئے ہے اور مینا میں جمرات تو آج بھی موجود ہیں، لیکن اگر آج کوئی شخص عرفات میں 1 نہیں 2 دن بھی وقوف کر لے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اور اگر کوئی 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں پہنچ جائے یا 10ویں ذی الحجہ کی رات کو پہنچ جائے تو اس کا حج ہو گیا۔ اللہ کی رحمت کا سایہ اس میدان میں ایسا پھیلا ہوا ہے کہ شیطان پورے سال میں اس دن سے زیادہ کسی اور دن میں رسوا نہیں ہوتا۔ اور وقوف میں یہ بھی ضروری نہیں کہ پورا دن وقوف کیا جائے، بلکہ اگر کوئی شخص اس دن یعنی 9 ذی الحجہ کو 1 منٹ کے لیے بھی پہنچ جائے تو اس کا حج ہو گیا، حتیٰ کہ اگر کوئی سوتا ہوا بھی گزر جائے تو اس کا حج بھی ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہی عبادت سال کے دوسرے دنوں میں کی جائے تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ بزرگار دوستو، اسی طرح قربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے لیے سال بھر میں 3 دن مخصوص فرمائے ہیں۔ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، ان 3 دنوں کے علاوہ اگر آپ قربانی کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، کیونکہ قربانی نام ہے کسی جانور کے گلے پر اللہ کی رضا کے لیے چھری پھیرنا۔ ادھر آپ نے جانور کے گلے پر چھری پھیری اور ادھر قربانی کا فریضہ ادا ہوا۔